أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات یہود کے اس قول پر نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت کے اندر ہرگز نہ تو کوئی بھی داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہود ہیں اور نصارا ہیں۔ یہود اور نصارا وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، ان کا یہ قول تھا۔ اس طرح ایک جگہ ذکر فرمایا کہ ہم اس لیے جنت کے اندر داخل ہوں گے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہ ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ قریبی تعلق ہے، اس وجہ سے ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کیونکہ یہود جو کیا کہتے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے تھے عیسائی، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جنت کے اندر داخل اور کوئی نہیں داخل ہوگا، صرف ہم داخل ہوں گے۔ اور اگر ہمیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور ان کی یہ ایک یعنی دعویٰ تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، یہ دعویٰ تھا ہمیں آگ نہیں چھو سکتی الا ایاما معدودہ، مگر یہ کہ اگر ہم آگ کے اندر چلے بھی گئے، یعنی یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہم آگ کے اندر چلے بھی گئے تو ہمیں آگ یعنی الا ایاما معدودہ تھوڑے سے دنوں کے علاوہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ اب وہ تھوڑے سے دن کون سے؟ وہ جو گوسالہ پرستی والے جو دن تھے، یعنی وہ جو چند دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی، ان چند دن بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہمیں وہ آگ وہ چند دن نہیں چھوئے گی ہمیں، اور ہم آگ کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ دیکھیں موت جو ہے نا، موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کا تحفہ ہے۔ اور ایک روایت کا ذکر فرمایا کہ موت جو ہے دوست کو دوست سے ملانے کا پل ہے، موت کے ذریعے دوست سے ملتا ہے۔ اس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا یعنی ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا بھلا دوست کی روح قبض کر سکتا ہے، بھلا دوست کی روح قبض کر سکتا ہے؟ تو یہی جملہ ملک الموت نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر کیا، تو اللہ رب نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کہو بھلا دوست یہ گوارا کر سکتا ہے کہ دوست سے ملاقات نہ کرے؟ دوست کی ملاقات کو یعنی گوارا، یہ یعنی ملاقات نہ کرے، اس کو گوارا کر سکتے ہیں؟ جب یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو فرمایا لو میری روح قبض کر لو، یعنی میں اپنے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، کیونکہ موت جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے اپنے دوست سے ملاقات کا، دوست سے ملاقات کا ایک پل ہے موت، مومن کا تحفہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، مصیبت کی وجہ سے تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں ایک روایت کے اندر یہ ذکر کیا کہ موت کی تمنا صرف ان الفاظ کے ساتھ کر سکتا ہے، اتنی اجازت دی کہ یا اللہ اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو پھر مجھے موت عطا فرما۔ اور موت کی تمنا نہ کرے تم میں سے کوئی بھی۔ اس کی ایک وجہ یہ ذکر کی کہ اگر یہ نیک بندہ ہے تو اس کی جتنی عمر زیادہ ہوگی تو اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے،
اور اگر یہ برائی کرنے والا ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی بد کردار ہے، تو یعنی جتنی اس کو مہلت ملے گی اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے توبہ مانگے، ہاں اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، یعنی اپنے گناہوں سے وہ توبہ کر لے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ ذکر کیا، یہود سے کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی قریب کے لوگ ہیں، ہاں جنت کے اندر صرف ہم جائیں گے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ اور ایک روایت کے ذکر فرمایا کہ جب ان سے یہ ذکر کیا گیا کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ اس وقت موت کی تمنا کر لیتے تو سارے کے سارے یہود یہ ہلاک ہو جاتے، ہاں سارے کے سارے یہود ہلاک ہو جاتے۔ اس لیے آگے ذکر کیا فرمایا، ذکر کیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی بھی اس کی ہرگز آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، ہاں وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ بھر کے یہود کے اس عمل کو ذکر کیا، یعنی جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت کے اندر صرف ہم جائیں گے، اور اگر ہم آگ کے اندر گئے تو آگ ہمیں گنتی کے چند دن چھوئے گی، اس کے علاوہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ تو ان کے اس دعوے پر اللہ رب العزت نے ان سے کیا فرمایا کہ اگر تم سچے ہو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ پھر کیا فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب اس کی ایک وجہ ذکر کیا کی، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے گناہ کیے ہیں، یعنی جو آگے بھیجے ہیں، جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں جو آگے بھیجے ہیں، ایک اس وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور دوسرا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ انہیں زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، وہ اس چیز کے حریص ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے، وہ اس بات کی حریص ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے، ہاں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ہاں اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ ان میں سے جو مشرک ہیں، ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس زندگی ملے، ہاں مجھے بہت لمبی زندگی ملے، میں کبھی مجھے موت نہ آئے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، جو اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ ایک دن اس دنیا سے جائے گا۔ جب سے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس دن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہ دنیا پیدا ہوئی ہے نا جی، اللہ نے پیدا کیا اس دنیا کو، اس دن اللہ نے اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، اور اسے عمر کا ملنا عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ اگر ان کو عمر بھی مل جائے نا، کبھی نہ کبھی موت تو آئے گی نا، موت آئے گی، موت کے ساتھ دنیا کی اگر وہ راحت والی زندگی تھی تو وہ راحت والی زندگی بھی ختم۔ دیکھیں موت ایک ایسی چیز ہے نا جی، موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر راحت میں ایک بندے نے ساری زندگی راحت میں گزاری ہے، موت کے ساتھ اس کی راحت ختم، اور اگر ایک بندے نے ساری زندگی تکلیف میں گزاری ہے، موت کے ساتھ اس کی تکلیف ختم۔ موت ایک ایسا عمل ہے کہ مال والے کی مالداری ختم، غریب کی غربت ختم، بیمار کی بیماری ختم، صحت والے کی صحت ختم، پیاسے کی پیاس ختم، بھوکے کی بھوک ختم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت کے ساتھ اگر ایک بندے کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت ہے اور مر گیا، مرتے ہی اس کی پیاس ختم۔ ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوک کی شدت ہے، شدت سے اس کو بھوک لگے، موت کے ساتھ ہی اس کی بھوک ختم۔ ہاں اگر بادشاہ ہے، بادشاہ، موت کے ساتھ اس کی بادشاہت ختم۔ ہم حرم شریف میں تھے تو ملک عبداللہ جب وفات پایا، ملک عبداللہ کا اعلان جب ہوا نا حرم شریف کے اندر، کیونکہ حرم شریف میں ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ، میت کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا، میت کا نماز جنازہ الصلاۃ۔ اب بادشاہ ہے تو بادشاہ جیسی وفات پایا، وفات پاتے ہی اس کا نام بادشاہ نہیں، اب وہ میت ہو گیا۔ ملک عبداللہ جب وفات پایا نا
تو ملک عبداللہ کا جب اعلان ہوا نا، اعلان جنازے کا اعلان، کیونکہ جنازہ تو ریاض میں پڑھایا گیا تھا نا، تو حرم شریف کے اندر بھی غائبانہ نماز جنازہ اس کا پڑھایا گیا، اور غائبانہ نماز جنازہ میں یہ اعلان ہوا الصلاۃ علی المیت یرحم. تو موت کے ساتھ اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ کی بادشاہ ختم، غریب ہے تو غریب کی غربت ختم، ہاں، صحت والا ہے تو صحت والے کی صحت ختم، بیمار ہے تو بیمار کی بیماری ختم. ہاں، یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ہاں، اس لیے یہاں پر کافر کا یامر ذکر کیا کہ اگر وہ تو ایک تو پہلے موت کی تمنا نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں لمبی زندگی مل جائے، لیکن موت تو ہے نا، موت تو ہے، بہت لمبی بھی زندگی مل جائے لیکن موت ہے. اب جب مرے گا فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، وہ لمبی زندگی کا ملنا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ چاہتا ہے. رمضان کے مبارک مہینہ ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں. اب دوسرا عشرہ ختم ہو گیا اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے. اعتکاف کے دن ہیں تو ہم کوشش بھی کریں کہ اعتکاف کی ترتیب بھی بنا لیں اور تیسرے عشرے کی دعا کا بھی اہتمام کریں. ہاں، اللہم اجرنی من النار، پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی والا، آگ سے آزادی والا. ہاں، اس عشرے کے اندر ہم کثرت سے کس دعا کا اہتمام کریں گے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اے اللہ مجھے آگ سے محفوظ فرما دے. ہاں، آگ سے مجھے بچا دے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اس دعا کا ہم اہتمام کریں کثرت سے. اور شب قدر کے دن بھی شروع ہو گئے. یہ جو راتیں ہیں، یہ شب قدر والی جو راتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ہاں، اب آج کی جو رات ہے وہ 21ویں کی رات ہے. آج کی رات جو ہے وہ کیونکہ کل 21واں روزہ ہے، آج کی رات 21ویں کی رات ہے. آج سے طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں. تو ان راتوں کے اندر بھی ہم کثرت سے نوافل کا، دعاؤں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے اس آخری عشرے کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.